امریکی افواج نے ایک بار پھر ایران پر حملے شروع کر دیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے حملوں کا مقصد ایران کی سویلین اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو کمزور کرنا اور آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کو یقینی بنانا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی کمانڈر ان چیف نے ایرانی افواج کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے ان کارروائیوں کا حکم دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایران پر حملوں کا دائرہ کار پہلے کی نسبت کافی حد تک بڑھا دیا ہے۔ امریکی فضائیہ نے جنوبی اور مغربی ایران میں حملے کیے۔ امریکی فضائی حملوں میں ماضی کے مقابلے کہیں زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی طیاروں نے کشم، بندر عباس، بوشہر، خندب، اہواز، ابدان اور خرم شہر پر بمباری کی۔ تازہ امریکی حملوں میں ایک شخص جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے۔ آبنائے ہرمز میں دوبارہ کشیدگی کی صدر ٹرمپ نے وجہ بتا دی۔ کہا ایران نے گزشتہ روز معاہدے پر اتفاق کر لیا تھا، سب کچھ تسلیم کر لیا تھا، لیکن مذاکرات کے صرف 1 گھنٹے بعد ایران نے ایک جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ NBC نیوز کے پروگرام میٹ دی پریس میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کچھ عرصے سے ایرانی حکام کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی تھیں۔ گزشتہ روز ایران نے ایک معاہدے پر اتفاق بھی کر لیا تھا، یہ ہمارے لیے بہترین معاہدہ تھا۔ ایران نے ایٹمی پروگرام ختم کرنے سمیت سب کچھ تسلیم کر لیا تھا، لیکن جہاز پر ڈرون حملے کے بعد ایران پر کل رات شدید بمباری کی گئی۔ آبنائے ہرمز اب بھی کھلی ہے۔ It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very sick people. We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday. A perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship. I don't want to talk about it. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امریکہ اور ایران سے فوری طور پر حملے روکنے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ایران پر امریکی حملوں، آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے اور خلیج فارس میں امریکہ کے اتحادیوں کے ٹھکانوں پر ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ حملے فوری طور پر بند ہونے چاہیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے بھی جہاز رانوں کو آبنائے ہرمز کی بندش سے آگاہ کر دیا، اگلے نوٹس تک سفر نہ کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ ترجمان پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ فوجی کارروائیوں کی وجہ سے آبنائے ہرمز مکمل بند ہے۔ امن و استحکام کی بحالی تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ جہازراں کمپنیاں اس دوران دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ دوسری جانب برطانوی میری ٹائم اتھارٹی کے مطابق آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی خطرات بدستور سنگین تر ہیں۔ بحری جہاز آبنائے ہرمز عبور کرتے وقت احتیاط کریں، جہاز پہلے سے رابطہ کر کے جنوبی راستہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلی ہے یا بند؟ کشیدگی برقرار۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی جنگ میں ایران اور عمان آمنے سامنے۔ عمان نے 2 راہداریوں کی تجویز دی تو ایران نے کہا عمان تعاون کرے یا نہ کرے، جنگ سے پہلے جیسی صورتحال نہیں ہوگی۔ امریکی سینٹ کام نے کہا ہے ایران کا کنٹرول نہیں، آبنائے ہرمز قوانین کی پاسداری کرنے والے جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ملک کی اعلیٰ قیادت یا سینئر فوجی و سرکاری عہدیداروں پر کسی بھی ممکنہ حملے کے جواب کے لیے پہلے سے باضابطہ پالیسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل یا پارلیمنٹ ایسی پالیسی منظور کرے جس میں واضح کیا جائے اگر سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی یا کسی اہم عہدیدار کو نشانہ بنایا جائے تو ایران کا رد عمل کیا ہوگا۔ پہلے سے فیصلہ کرنے کا مقصد حملے کے بعد فوری طور پر نیا فیصلہ نہ کرنا پڑے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد برنٹ خام تیل کی قیمت $78.86 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت $74.02 بیرل ہو گئی ہے۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا حالیہ واقعات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ پاکستان کا برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ ترجمان نے بتایا پاکستان نے تمام فریقوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ تمام فریق کشیدگی میں فوری کمی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تمام فریق وعدوں کی پاسداری کریں۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان دیرپا امن کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کے عزم پر قائم ہے۔ ایرانی حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں نے اپنے جنرلز پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق
کویت میں ایرانی حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں نے بتایا کہ اعلیٰ فوجی قیادت کو پتا تھا کہ کویت میں امریکی اڈہ غیر محفوظ ہے۔ امریکی فوجی قیادت نے وارننگز کو بار بار نظر انداز کیا۔ مناسب دفاعی نظام کے بغیر ایک غیر محفوظ مقام پر فوج تعینات کی گئی۔ رپورٹ میں ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ حملے کے بعد سینئر کمانڈرز امدادی کارروائیوں کے بجائے عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زخمیوں کی طبی انخلاء کا بھی مؤثر انداز میں انتظام نہیں کیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 1 مارچ کو کویت پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہوئے تھے۔ واقعے سے متعلق داخلی تحقیقات میں کسی فرد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ پینٹاگون میں کسی کے خلاف تعذیبی کارروائی کی سفارش بھی نہیں کی گئی، جس پر فوجیوں کے لواحقین نے پینٹاگون کے رویے پر شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج قطر کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم قطر کے سابق امیر شیخ حمد کے انتقال پر قطری قیادت سے اظہار تعزیت کریں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف دوحہ میں قطر کی قیادت سے ملاقات کر کے سابق امیر شیخ حمد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کریں گے۔ وزیر اعظم قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اہم شخصیات بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہوں گی۔ آپریشن شابان کے تحت پاک فوج، ایف سی اور پولیس کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 4 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شابان میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 71 ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں 5 جولائی سے آپریشن شابان اور دیگر آپریشنز کے دوران 109 خارجی ہلاک کیے گئے ہیں۔ فتنہ الخوارج کے خلاف فضائی، زمینی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ بلوچستان کے ضلع واشقی تحصیل ماشکیل میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 5 مزدور شہید۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے فتنہ ہندوستان کے بزدل دہشت گردوں نے معصوم اور نہتے مزدوروں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ شہید مزدوروں میں محمد بلال، محمد حسن، محمد قدیر، محسن اور بلال شامل ہیں۔ تمام شہید مزدوروں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے پب میں ہولناک آتش زدگی کے نتیجے میں 27 افراد جھلس کر ہلاک اور 63 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق آگ سٹیج کے سامنے والے حصے میں اچانک بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے پب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تھائی حکام نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ خبر دیں گے کراچی سے۔ یونیورسٹی روڈ پر سفر کرنے والے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حسن اسکوائر سے جیل روڈ سے حسن اسکوائر تک سڑک بنا دی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی نذیر شاہ سے۔ نذیر شاہ، تفصیل دیجیے گا۔ دیکھیں، صفورہ سے لے کر مزار قائد تک ایک بہت لمبا سفر ہے جو شہری جب عبور کر کے اپنی دفاتر یا اپنے گھروں تک جاتے ہیں تو ان کو جب سے یہ ٹریک بننے کا کام شروع ہوا تھا تو متبادل سڑکوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا گیا تھا اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور حسن اسکوائر سے جیل روڈ تک کی سڑک کو بھی اب باقاعدہ طور پر کارپیٹنگ کر کے بنا دیا گیا ہے اور اسی طرح جیل روڈ سے حسن اسکوائر تک کی سڑک کو بھی بنا دیا گیا تھا۔ اب شہری بغیر کسی رکاوٹ اس سڑک پر سفر کر سکتے ہیں، جبکہ آپ جیل تک جاتے ہیں تو جیل سے لے کے مزار قائد تک کی سڑک کو بھی آج سے کھول دیا گیا ہے اور وہ سڑک ابھی زیر تعمیر ہے، اس کو کارپیٹنگ نہیں کی گئی لیکن وہ سفر کرنے کے قابل ہے، جس کی وجہ سے اب جو اطراف کے جو بھی علاقے جس میں گرو مندر ہے، اسٹیڈیم روڈ ہے، لیاقت آباد ہے اور کئی لوگ جو یونیورسٹی روڈ پر سفر کرتے تھے پھر وہ لیاری ایکسپریس وے کا بھی استعمال کرتے تھے، تو اب ٹریفک کا جو دباؤ اچانک سے دوسرے علاقوں میں بڑھ جاتا تھا اس دباؤ میں کمی آئے گی اور اس سے پہلے سفاری باغ سے لے کر نیپا تک کی سڑک کو پہلے ہی بنا دیا گیا تھا، تو اس طرح ایک کے بعد اب ایک سڑک تعمیر کرنے کے بعد ان کو کھولا جا رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اب اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز رفتار گاڑیوں نے 3 سالہ بچی سمیت افراد کی جان لے لی۔ پولیس کے مطابق نادرن بائی پاس پر پیٹرول پمپ کے قریب تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مار دی، جس سے 2 نوجوان موقع پر ہی جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد گاڑی سوار موقع سے فرار ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے گلی میں موجود 3 سالہ آیت نور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ پولیس نے ملزمان معاویہ اور ریحان کو گرفتار کر لیا۔ نیا ناظم آباد کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت 15 سالہ اصغر کے نام سے ہوئی ہے۔ کریم آباد پل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار سمیر جاں بحق ہو گیا۔